चलो 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 جملہ نہیں، جملہ آپ کو خود بتائے گا کہ یہاں کی شے نہیں وہاں کی شے. یہ وہ تبرک ہے کہ وہ عطا کرتے ہیں. آپ کا خود دل کہے گا کہ یہ یہاں کی شے نہیں. مصطفیٰ حج کر کے خدیر پہ رکے ہیں، خم خدیر. کچھ لوگ آگے نکل گئے، کچھ پیچھے رہ گئے. جو آگے نکل گئے انہیں رسول نے واپس بولا، جو پیچھے رہ گئے ان کا ملنے کا انتظار. اب جملہ سمجھے. غدیر پورا دین بند ہے خدا کی قسم. غدیر ایک ایسے چوراہے کا نام ہے جہاں سے ضرور کچھ آگے نکل جاتے ہیں، کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں. بڑھا ہوا قدم ہٹائے تو علی نظر آئے، پیچھے رہ جانے والا قدم بڑھائے تو علی نظر آئے. علی کل بھی مرکز ہے، علی آج بھی مرکز ہے. غدیر ایک ایسے چوراہے کا نام ہے جہاں سے ضرور کچھ آگے نکل جاتے ہیں. مجھے اس بات کا بھی لطف نہیں آیا، وہ سینسر ضرور چیک کروائے، میرا مشورہ. غدیر ایک ایسے چوراہے کا نام ہے. ہائے 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 ہائے، خدا جانے کیا کیا ہے اس کے اندر. جی آپ سلام کریں. یہاں سے ضرور کچھ آگے نکل جاتا، کچھ پیچھے. آگے نکلا ہوا قدم ہٹائے تو علی ملتا ہے. پیچھے رہ جانے والا قدم بڑھائے تو علی ملتا ہے.
ایسا نہ ہو کہ سفر مصطفیٰ کے ساتھ ہو رہا ہو اور مصطفیٰ کو چھوڑ کے محبت مدینہ میں کوئی آگے نکل جائے. مدینہ مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، مصطفیٰ مدینے کی وجہ سے نہیں. بس احمد آپ کی تمام ہوئی مخدوم ہے کون ہے، اس باتیں تو ختم ہی نہیں ہوتی. جو بات شروع کرے آگے سے ہزار دروازہ کھول. رحمت تمام ہوئی آپ کی مخدوم ہے کون ہے، آپ کی عزت معرفت رزق میں اضافہ فرمائے. پروردگار فضل الرحمٰن کا صدقہ بانیان کی توفیق خیر میں اضافہ فرمائے. اس امام بارگاہ کی انتظامیہ معاونین پروردگار سب کو کثیر اجر عطا فرمائے اور سب کی یہ صحیح اپنی بارگاہ میں بطور اجر رسالت نور و پہلے علاقہ معاونین جس جس نے مدد کی ہے، جو اہل سنت بھائی دوست ہیں للہ تشریف لائے. فضل گزارا کے ذکر کا صدقہ جو پریشان ہیں پریشانیاں دور. بس احمد تمام ہوئی آپ کی. ایک غریب کی سواری برآمد ہوئی. عزادار کے لیے ایک جملہ ہی کافی ہوتا ہے. اس سواری پہ کبھی سوار ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہے، نظر نہیں آتا. ابھی تنہا سواری یہ کچھ بتا نہیں آتی. اور جب بھی کہیں زلجھنا برآمد ہوا ہے، میں نے ہمیشہ عزاداروں کے سامنے جملہ ضرور کہا کہ جب زلجھنا ہے محتاط رہا کریں. یہ زلجھنا اکیلا نہیں آتا، اس کے ساتھ غریب بیمار بھی آتے ہیں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. پاک سیدہ سوائے دکھ کسی دکھ میں آپ کو نہ رلائے تھے. غریب کی ماں آپ کو دیکھتی ہے، میرے پردیسی بیٹے کو کون کیسے ہوتا ہے. کائنات میں بانٹنے والوں کی بیٹیاں عزا خانوں میں آنسو اکٹھے کرنے آتی ہیں. کوشش کرنا کہ محمد کی بیٹیاں یہاں سے خالی نہ جائیں. جتنے آنسو بیوی کے رومال کو ہدیہ کر سکتے ہیں، اور جو رو نہیں سکتا اس کے لیے حکم ہے کہ رونے والی شکل ضرور کرنا. ایسا نہ ہو دائیں بائیں خون رونے والے امام کی آنکھیں خوش آنکھوں پہ گواہ بن جائیں. کربلا کے بن میں زہرا کا بیٹا اپنے کنبے کو لے کے پہنچ گیا. میں ساری رات مسائل پڑھتا ہوں، اس سے بڑی مصیبت میں آپ کو سنا نہیں سکتا. حسین کی مصیبت ایک بات کافی ہے کہ اکیلے حسین کو 9 لاکھ نے مل کے مارا ہے. مرحبا مرحبا مرحبا. یہ حق ہے مصطفیٰ کی بیٹی کو فرصہ دینے کا. جو رو نہ سکے وہ سینے پہ ہاتھ مار کے ہار کہتے محمد کی بیٹی کو دیکھ چلی جائے. 9 لاکھ میں مل کر اکیلے حسین کو مارا. کسی نے میرے امام سے پوچھا تھا فرزند رسول زہرا کے غریب بیٹے کے جسم پر کتنے زخم ہیں؟ یہ جو آپ ہائے بھی کرتے ہیں خدا کی قسم میرے چھٹے امام کا فرمان ہے کہ جب کوئی مومن چیخ مارتا تو خدا کی آواز آتی، اس مومن کی چیخ تسبیح بنا کے رکھ جائے. فرشتے اپنے نام اعمال کے رجسٹر میں اس چیخ کو تسبیح بنا کے رکھتے. آہ للحسین تسبیح ہے. امام سے پوچھا کہ مولا غریب کربلا کے جسم میں کتنے زخم ہیں؟ اب جملہ سننا جو رونے کے لیے آیا ہے. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں مصطفیٰ کی بیٹی ہر آپ کے کشکول کو کم از کم ایک آنسو کے خیرات ضرور عطا کرے. مولا غریب کربلا کے جسم پہ کتنے زخم تھے؟ امام نے امامہ اتارا، چہرے پہ ماتم کیا اور ماتم کر کے کہا مجھ سے زخموں کی تعداد نہ پوچھ، بس میں تجھے اتنا بتاتا ہوں زندگی میں جس نے کسی کو نہیں مارا اس نے بھی میرے غریب دادا کو مارا.
جس کے پاس پتھر تھا اس نے پتھر مارا، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ لہبا اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ کتنا غریب ہو گیا تھا زہرا کا بیٹا، کتنا غریب ہو گیا تھا۔ زہرا کے بیٹے نے کربلا میں بتایا ہے، حسین ابن علی کے القابات میں ایک لقب ہے، وہ لقب نہیں درد کا پہاڑ ہے۔ جانتے وہ لقب ہے؟ قتیل الابرار، وہ مقتول جسے رولا رولا کے مارا گیا۔ اب آپ سوچیں رولا رولا کے کیسے مارا گیا؟ رولا کے مارنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک جملہ ہے کہ حسین ابن علی کے سامنے تماچا کسی بچے کو مارا جائے اس کا مطلب کچھ اور، کسی جوان کو مارا جائے اس کا مطلب کچھ اور، کسی بزرگ کے چہرے پہ مارا جائے اس کا مطلب کچھ اور عزاداروں کسی مستور کے چہرے پہ مارا جائے جس کی جتنی عزت ہے۔ انہوں نے صرف حسین کو مارا نہیں، انہوں نے حسین کو رولا رولا کے مارا۔ میں ایک منظر آپ کو دکھانے لگا ہوں جس میں حسین ابن علی کو ایک ظالم نے سامنے کھڑے ہو کے پہلے رلایا، اس نے جملہ ایسا کہا ہے کہ کربلا کی زمین ہلنے لگی ہے۔ جب زہرا کا لال علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا، جانتے ظالم نے حسین ابن علی کو کیا کہہ کے رلایا؟ حسین کے سامنے آ کے رکا اور آ کے کہنے لگے یا ابن ابی تراب اللست تزعم ان اباک علی حوض النبی، حسین تو کہتا تھا تیرا بابا حوض کوثر کے جام بانٹتا ہے، حسین ہم سے کیوں مانگتا ہے؟ جا اپنے بابا سے پانی مانگ۔ زہرا کا بیٹا رونے لگا اور رو کے کہا اگر میں اجازت دوں یہ فرات چل کے میرے خیمے تک آ جاؤ، میں اس پروردگار کی رضا کا قیدی ہوں۔ کتنے موقع ہیں جب ان ظالموں نے حسین ابن علی کو رلایا ہے۔ میں دوسرا موقع سنانے لگا ہوں، اس بات پہ ہی خدا کا ہزار ہزار شکر کا سجدہ ہونا چاہیے جو زہرا کے لال نے بات کی ہے۔ جب حسین ابن علی خیمے سے چلے ہیں، شام کی مسافرہ سے کہا شریعت الحسین میں نانا کا تبرکات والا صندوق تھا، بی بی صندوق لائی، حسین ابن علی نے فرمایا اس میں سے پرانی پوشاک نکالو۔ ایک پوشاک بہن نے ایسی نکالی جو جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی۔ میں قربان ہو جاؤں حسین تیری امارت پر جس کا لباس جنت سے آتا تھا، زہرا کا لال وہ پھٹی ہوئی پھٹا ہوا کرتا پہن کر میدان کربلا میں گیا ہے۔ اور جب حسین ابن علی جا رہے تھے نا، زہرا کے لال نے غیرتوں کے مارے ہوئے امام کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ لفظ ہوتے ہیں غداروں کے لیے، جو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ غیرتوں کے مارے ہوئے امام کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے جملہ کہا۔ جانتے وہ جملہ کہا کیا تھا؟ سجاد جب شام کے سفر سے واپس آنا، سب سے پہلے آ کے میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اور سجاد میری طرف سے میرے شیعوں سے کہہ دینا شیعتی ایمان شرف تو ریاض بالفضلونی، شیعوں جب بھی پانی پینا مجھے حسین کی پیاس کو یاد کرنا، اور سبے تم بے غریب رو شہید فندمونی، کسی مسافر پردیسی کا حال سنو تو میرے لیے ہائے ضرور کہنا۔ اگلے جملے نہیں درد کا بہار ہے۔ اور سجاد آگے میرے شیعوں سے کہہ دینا لیتکم فی یومنا عاشورا جمیعا تنظرونی، اے شیعوں کاش تم سارے کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کیف استسقیت فی الفاضا یرحمونی، میں ظالموں سے کس عاجزی کے ساتھ پانی مانگتا رہا اور یہ کس حقارت سے میرا سوال ٹھکراتے رہے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، کس عاجزی سے میں اصغر کے لیے پانی مانگتا رہا، یہ زہرا کے لال کے سامنے کہے لگاتے رہے حسین تو کہتا ہے تیرا بابا ساقی کوثر اور کچھ نہیں کرتا تھا، غریب آسمان کی طرف دیکھتا تھا، پروردگار تیری رضا میں راضی ہو۔ اکبر کا لاشا اٹھا لیا حسین نے، بس احمد تمام ہو گئی رضا ہو، اکبر کا لاشا اٹھا لیا، قاسم کی گٹری اٹھا لی،
آپ نے ہزاروں سنا ہے کہ زہرا کا پردیسی بیٹا پیاسا تھا. خدا جانے کسی نے آپ کو بتایا ہے یا نہیں کہ کتنا پیاسا تھا. میں محمد کی بیٹی کی بارگاہ میں دعا کر کے بی بی آپ کو آنسو کی خیرات عطا کر یہ جملہ کہنے لگا. آپ کو صرف یہ بتایا گیا ہے کہ زہرا کا غریب پردیسی بیٹا پیاسا تھا. یہ کسی نے نہیں بتایا کتنا پیاسا تھا. میں بتاؤں کتنا پیاسا تھا. غربت حسین کی قسم زہرا کا بیٹا اتنا پیاسا تھا کہ حسین کو بولنے کے لیے ہاتھوں سے منہ کھولنا پڑتا. زہرا کے بیٹے کا ہاتھ کتنا خوش ہو گیا تھا. حسین بات کرنا چاہتے تھے تو ہاتھوں سے منہ کھولنا پڑتا. اس سے بڑا دکھ ہوتا تو میں کیا سناؤں. حسین ہاتھوں سے منہ کھولتے تھے, ہاتھوں سے. اکبر کا لاشا اٹھا لیا, بغیر تو تمام ہوئی آپ کی. اکبر کا لاشا اٹھا لیا. یہ بس میں نے پڑھ دیا ہے اور آپ نے سن لیا. اکبر کا لاشا آسانی سے اٹھایا اسے. بوڑھا باپ جوان بیٹا زہرا کا بیٹا اٹھانا چاہتا ہے, اکبر نہیں اٹھتا. دوسری مرتبہ کوشش کی, اکبر نہیں اٹھا. جب تیسری مرتبہ نہیں اٹھا, تاریخ کے حسین نے اپنی آواز گھمانی شروع کی. یا اللہ تم بدری اہل بیت ملغریب کی مدد کرو. بیویوں نے سر پہ برقعے رکھ لیے. آئے حسین سے اکبر. مرحبا مرحبا مرحبا. اکبر اٹھا لیا. قاسم کی لاش کی گٹھڑی بنا کے اٹھا لی. پھر زہرا کے لال نے اچانک جب دیکھا نا کوئی نہیں رہ گیا. بس اب توجہ میری طرف کرنا, میں شہادت کا جملہ کہوں گا تو چھوی یاد آئے گی. جب حسین نے دیکھا نا کوئی نہیں رہ گیا, اچانک زہرا کے لال نے زخمی پیشانی اٹھائی. سپاہی کہتے یوں لگا بیٹھا تھا تو حسین تھا, اٹھا تھا تو علی تھا. زہرا کے بیٹے نے تلوار نیام سے نکالی. حسین زین پہ بیٹھ گئے, تلوار ہلاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے تم نے میرا اکبر بھی مار دیا, تم نے میرا قاسم بھی مار دیا. زہرا کے لال نے ایسی جنگ کی کہ عرض سے آواز آنے لگی, تیروں پہ تیر کھا چکے بس حسین پاس, زخموں پہ زخم کھا چکے بس حسین پاس, لاشوں پہ لاشیں لا چکے, لاشوں پہ لاشیں لا چکے بس حسین پاس. اگلے دو مصرے سننا, لاشوں پہ لاشیں لا چکے بس حسین پاس. سر کو بڑھا دو خنجر بیداد کے لیے, اب امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے. زہرا کے لال نے تلوار نیام میں ڈالی. حسین ابن علی نے پیشانی زمین پہ رکھی کہ شمر ملعون انگلی پہ خنجر گھماتا ہوا زہرا کے لال کے سامنے آیا. خدا کرے قیامت آ جائے اور یہ جملہ میں نہ پڑھوں. اس نے آ کے زہرا کے لال کو خنجر نہیں مارا, اس نے پاؤں کی ٹھوکر ماری. زہرا کا لال پوچھ کے بعد کربلا کی ریت پر ماتم کرتے ہوئے آخری جملہ سننا, یہ آ کے حسین کے سینے پہ بیٹھ گیا. اس نے پہلا وار کیا, اس نے دوسرا وار کیا, یا